السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ جورا پڑھنے جاتی ہیں اور عشق کر بیٹھتی ہے۔ جیسے ہی پریگننٹ ہوتی ہے تو معاملات خراب ہوتے۔ سب سے پہلے پریگننسی چھپائی، پھر بچہ مار دیا، راتوں رات اس کو باہر پھینکا، کس طرح سے جب بچہ پیدا ہوا وہ سارے معاملات کو چھپایا۔ شرم کے خوف نے ایک ایسی اسٹوڈنٹ جو کہ بڑی لائق تھی، جس کی پوری فیملی نے اپنی زمینیں اپنا گھر گروی رکھ کے بیچ کے جو ہے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اپنی زندگی برباد کر دی۔ برلن کا ایسا لرزہ خیز واقعہ جس نے پورے جرمنی کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کل ہر دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اسی طرح کا خوفناک واقعہ ہوتا ہے۔ ضرور جو ہے والدین اس ویڈیو کو دیکھیں۔ بچے جو دیار غیر پڑھنے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو دیکھنا لازمی ہے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس میں پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان لڑکی جو تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں جرمنی پہنچی تھی، ایسے چیز میں پھنس گئی جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہانی صوبہ پنجاب سے شروع ہوتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر تقریباً 23 سے 24 سال ہے، تقریباً 4 سے 5 سال قبل وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزے پہ یوکرین جاتی ہے۔ اس وقت شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا جو سال ہیں حالات اس کو ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کر دیں گے۔ پھر روس جاتی ہے۔ یوکرین کے درمیان روس اور یوکرین کے درمیان جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جو یوکرین میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں غیر ملکی، وہ جو طلباء تارکین وطن، ان کے لیے چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی یوکرین سے نکل کے جرمنی پہنچ جاتی ہے۔ بالآخر برلن میں یہ رہائش اختیار کرتی ہے۔ برلن پہنچنے کے بعد لڑکی اپنی تعلیم کو جاری رکھتی ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے اور اس کے پاس مناسب ملازمت نہیں تھی۔ مالی مشکلات کا سامنا اس کو بہت زیادہ کرنا پڑا۔ ایک بڑی رکاوٹ آپ کو پتہ ہے جرمن زبان کی ہے۔ انگلش وہاں پر نہ وہ پروموٹ کرتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں، آپ کو جرمن سیکھنی پڑتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نئے ملک میں رہنا، نئی زبان سیکھنا، تعلیم جاری رکھنا، مالی مشکلات سے نمٹنا، سارے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں اور وہ پھر واپس اپنے ملکوں میں جانا بھی نہیں چاہتے۔ اسے تنہائی اور مشکلات کے دوران کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس کا سہارا بنتا ہے۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جس کا تعلق جو ہے وہ عرب سے بتایا جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان سب سے پہلے دوستی ہوتی ہے اور اس نوجوان نے اس کی مالی اور رہائشی مشکلات کو سمجھتے ہوئے اسے اپنے فلیٹ میں رہنے کی پیشکش کی۔ اس نے کہا اسے الگ سے کرایہ تک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لڑکی نے اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے اس پیشکش کو قبول کیا اور اس نوجوان کے ساتھ وہ رہنے لگی۔ اس وقت حل محسوس ہو رہا تھا، لیکن آگے چل کے چیزیں کافی کمپلیکیٹڈ ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد لڑکی کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے۔ بڑا صدمہ تھی۔ ایک غیر ملکی، ایک ایسا ملک جہاں پہ مالی مشکلات کا سامنا، تعلیم جاری رکھنا، زبان کی رکاوٹ اور سب سے بڑھ کر اپنے خاندان اور معاشرے کے رد عمل جو خوف سے پریشان ہو گئی۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس کے گھر والوں دوستوں کو اس کی پریگننسی کے بارے میں پتہ چل گیا تو اسے شدید شرمندگی ہوگی اور کوئی اس کی پرابلم کو نہیں سمجھے گا۔ اس لڑکی نے سب سے پہلے پریگننسی کو چھپانے کی کوشش کی۔ ادویات کے ذریعے اس نے پریگننسی جو ہے حمل ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ وقت گزرتا رہا، آگے بڑھتا رہا اور مرحلہ وہ آ گیا جب حمل آخری مراحل میں تھا۔ اس دوران اس نے اپنی حالت دوسروں سے چھپائی بھی رکھی۔ اگر وہ کسی ڈاکٹر، ہسپتال، طالب علم، کسی سپورٹ یا کسی بھی قابل اعتماد شخص سے بر وقت مدد دیتی تو صورتحال کیا مختلف ہو سکتی تھی، ضرور بتائیے گا۔ پھر ایک دن جب گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا، لڑکی نے خود ہی بچے کو پیدا کر لیا۔ معلومات کے مطابق بچہ زندہ اور صحت مند پیدا ہوا تھا۔ جب وہ لمحہ آیا کہ اسے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی بھی ضرورت تھی، مدد کی بھی ضرورت تھی، لیکن خوف اور شرمندگی کے باعث اس نے ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج بڑے خوفناک تھے۔ رپورٹ کے مطابق بچے کی پیدائش کے بعد لڑکی نے اسے کپڑوں میں لپیٹا، گھر کے ٹیرس میں چھپا دیا۔ بعد میں رات کے وقت بچے کو اپنے ساتھ باہر لے گئی اور قریبی جھاڑیوں میں چھوڑ دیا۔ ایک ایسا فیصلہ تھا جس سے اس بچے کی جس کے نتیجے میں ایک نومولود کی جان چلی گئی۔ 2 دن بعد ایک پولیس افسر جو ہے اس علاقے سے گزرا، اس کی نظر جھاڑیوں میں پڑی جہاں اسے خون آلود حالت میں بچے کی لاش نظر آئی۔ پولیس آئی، ریسکیو آئی، تحقیقات دیکھی۔ بڑا انتہائی حساس تھا پولیس کے لیے۔ جرمن تفتیش کاروں نے جدید فرانزک جو ہے ٹیکنالوجی سے مدد حاصل کی۔ 2 دن کے اندر ہی اس لڑکی تک پہنچ گئے اور اس کو گرفتار کیا۔ اس نے پھر اعتراف کیا، بتایا کہ وہ جرمنی میں غیر ملکی طالب علم ہے
حمل ختم کرنے کی قانونی طریقوں کے بارے میں مکمل معلومات نہیں تھی، یہ بھی بتایا کہ کیوں اس نے سب کچھ کیا۔ پھر عدالت میں اس کو 7 سال قید کی سزا ہوئی۔ تو اس سے بڑا سبق یہ ہے کہ لڑکے کا کیا ہوا۔ تو آتے ہیں لڑکے کی طرف۔ وہ نوجوان جس کے ساتھ لڑکی جو ہے وہ رہ رہی تھی، وہ اس پہ کچھ ثابت ہی نہیں ہوا۔ وہ جو ہے کیا اس پہ ثابت ہوتا، وہ تو کسی طریقے سے ساتھ ہی نہیں تھے، سب کچھ اس نے خود ہی کیا۔ تو ایک غلط فیصلے نے زندگی تباہ کر دی۔ اگر کوئی شخص بیرون ملک جا رہا ہے تو یقین کرے اسے وہاں کے قوانین، طبی سہولیات، ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ غلطی ہو جائے تو اب اس پر میں کیا کہوں، میں چاہتی ہوں کہ اس پر آپ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ لڑکی کو کیا کرنا چاہیے تھا، کہاں سے اس کی غلطی ہوئی، کتنی اس سے غلطی ہوئی، کیا معاملات ہوئے، کیسے صحیح ہو سکتا تھا، ضرور کامنٹ کرے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو لانے کے بعد۔